बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मरांडू जजों के लिए फंदा तैयार है, जलाद खलोता है, लिवर हाथी जे सिर्फ एक आना है तो लटकते जाना है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, मगर उससे पहले गुजारिश करूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि NA 127 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं लाहौर के अंदर से, वो कल पाकिस्तान अवामी तहरीक के दफ्तर में गए, यानी तारुल कादरी साहब की जो जमात है उनके दफ्तर में वो गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने मेंबरशिप भी ले ली मनहाजुल कुरान की। ये उनका एक रवायत है कि वो ऑनररी मेंबरशिप देते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब भी उसकी मेंबर बनी थी और ये इस बात का सबको यकीन मौकम था कि जनाब आज NA 127 में हमायत का भरपूर ऐलान कर दिया जाएगा, पूरे पाकिस्तान में हमायत का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी ये जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जनाब कहेगी इसी मोटे ना मोटा लाख खलोते हैं, बिलावल तेरी जित इंशाल्लाह 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 के वो नारे मारेंगे। इस बात का यकीन था सारे मीडिया को, इस बात का यकीन था सारे के सारे पीपल्स पार्टी को, और ये एक सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी मौजूद थी। और इसके लिए राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो एक मुलाकात जनाब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब के साथ कर चुके थे, तारुल कादरी साहब के साथ सारी बात हो चुकी थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हो गया कि जनाब ये ऐलान नहीं उसका, न सिर्फ ये कि ऐलान नहीं उसका, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी को यूं समझ लें कि थोड़ा सा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसलिए कि वाकया ये है कि जब वो मुलाकात करके वो जनाब आए और मीडिया के साथ गुफ्तगू शुरू हुई तो खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने अपनी बातचीत कंप्लीट करके बिलावल साहब को दिया माइक। बिलावल साहब ने अपनी बात की तो सवाल हुआ, बहुत सारे सवाल हुए, बहुत सारे वहाँ पर ऐसे सहाफ़ी मौजूद थे जिनके ख्याल में इमरान खान दे अगे भी पूछ रही थे, इमरान खान के पीछे भी कुछ नहीं, ए तो बहुत जिसले इलेक्शन होएगा लग पता जाएगा इमरान खान उत्ते थले की है, इधर उधर की है, तो इमरान खान कितने है, लभदे फिरना इमरान खान 8 फरवरी के बाद। लेकिन बहरहाल फिलहाल, और मैं पॉलिटिकली बात करूं, लेकिन मैं ये गुजारिश करूं कि एक सवाल हुआ और वो ये था कि सर क्या NA 127 में आपकी मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया पाकिस्तान अवामी तहरीक ने? तारुल कादरी साहब की जो पार्टी है उन्होंने, तो तारुल का वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हाँ वो तो उन्होंने कर दिया, वो तो कह दिया। ये खुर्रम नवाज गंडापुर साहब खुद इस बारे में बता देंगे आपको, वो हो गया। तारुल कादरी बिलावल भुट्टो जरदारी की अंडरस्टैंडिंग ये थी। अब खुर्रम नवाज गंडापुर जो है वो ज़ाहिर है एक बड़े मंझे हुए पुराने सियासतदान हैं, ठीक है, वो कभी कोई MP MNA या कोई यूँ कह लें कि वो कोई इतने बड़े ओहदों पर नहीं आ सके, जीत नहीं सके यूँ कह लें, लेकिन कम से कम उनको जो ये पॉलिटिक्स करते हुए तो एक मुद्दत गुजर गई ना, तो लिहाजा उन्होंने अब वहाँ पर बड़ा एक मीसड़ी गिरी नाल प्ले किया। और वो प्ले ये किया कि उन्होंने कहा जी देखिए जी अभी तो हमारी गुफ्तगू होनी है, अभी तो हमारी मॉडलिटीज़ तय होनी हैं, अभी तो यूं है, अभी तो वूँ है, अभी तो चूंके हैं, अभी तो चुनाचे हैं। अच्छा, ये वो हरकत व सकनात हैं ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों की, जिसकी वजह से ना इमरान खान इन्होंने नाल टुर सकिया इज्जत कर पाए, ना ही ये मुस्लिम लीग नून ना कभी एडजस्ट हो पाए, ना ही ये पीपल्स पार्टी के साथ प्रॉपर तौर पर एडजस्ट हो पाए, ना इनको कोई और दीनी सियासी जमात जो है वो मुंह लांदी पाए। इनको जब कभी भी मुंह लगाया, इनको नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर लाइमलाइट में लाने वाली पार्टी एक ही है, उसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और वो बेनज़ीर भुट्टो साहब अल्लाह ताला उस शहीदा के को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने एक बनाई थी अपना क्या कहते हैं, एक इत्तेहाद बनाया था, है जी, पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद के नाम से, पैट उसका नाम रखा गया था, और उसके सरबराह बनाए थे उन्होंने तारुल कादरी साहब को। उदो भी तारुल कादरी साहब जी ना थोड़े जे जरा इंज करके ना टाइमिंग तो बाहर हो गए सन, तो फिर उन्होंने बिल्कुल ही बाहर करता। उसके बाद वो भाएं कभी इधर वजे कभी इधर वजे, फिर उन्होंने कैनेडा टुर गए, कैनेडा के विच नाम उन्होंने अपनी वाह एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसके बाद फिर वो वापस आए, 2 दफ़ा आए सियासत नहीं रियासत बचाओगे नारे पे, और फिर फूना शूना दे आते ना इशारे दे लंदन प्लान के जरिए भी आए थे, तो वो बड़ा कम करते रहे। लेकिन दरमियान में एक ऐसा वाक़या हो गया जो जिसको सानहा माल्टाउन के नाम से मंसूब किया जाता है। मैं उसको सानहा का लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि सानहा वो होता है जो कि कुदरती तौर पे हो जाए, जिसमें किसी की गलती ना हो,
کوئی ایسا واقعہ افسوسناک ہو جائے جس میں کسی کا کوئی یعنی جان بوجھ کے نہ کیتا ہے کام. ٹھیک ہے, اتنے دے بھائی نے سامنے گولیاں ماریاں معصوم عورتوں بچیاں نو, وہ تو ساری دنیا نے لائیو دیکھے مناظر. تو باقاعدہ ایک قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہ شہباز شریف کو کمپو ہوا تھا, میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہ جناب پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں کہہ, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اس سے حرکت نہیں کر سکتی, لیکن یہ واقعہ بہرحال ہوا اور پیڑی ہوتی سی جیڑی حکومت تھی. بال وہ اس کا معاملہ کہاں تک گیا وہ اب دیکھ لیں. وہ سارے سامنے جڑے بال بول مرے, خواتین مریاں, لوکی زخمی ہوئے, اتنے لوگ معذور ہو گئے, کسی ایک کا آج تک حساب نہیں ہو سکا. سارے پولیس والے بری ہوئے تھے, یا کوئی شاید 2-4 لوگوں کی شاید بھی اندر ہو کوئی اسپائی ٹیپ, باقی سب سکون ڈاٹ کام ہی سے گئے. یہ ہے ہماری ریاست میں انصاف کا جو نظام ہے, یہ وہ نظام موجود ہے. اور اتنے رہ کے پھر پائیں تسی کیویں سوچ سکتے ہو کہ کوئی بھی سرکاری اہلکار جو ہے یا کوئی بھی عام آدمی جو ہے وہ اداروں پہ یقین رکھے گا کہ ہمیں یہاں سے انصاف مل جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو یہ ہے. اس لیے جتنے جو ہاتھ پہننا نا پائیں نو پھر لٹو دے پھٹو والا کام شروع ہوا ہے. خیر میں اس تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا, بات دوسری طرف نکل جائے گی. اب ہوا یہ کہ یہ جو خرم نواز گنڈا پور صاحب ہیں, انہوں نے کھبی سجی اتلی تھلڑی مار مور کے نا ایویں تو گل نو مطلب ٹورتا پھڑ کے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور ان کو بلکہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اب اس میں کس کا قصور ہے؟ راجہ پرویز کا قصور ہے, اس میں جناب نیر بخاری کا قصور ہے, اس میں خرم نواز گنڈا پور کی مسلنگڑی شامل ہے, یا یہ کہہ لے کہ یہ اس جماعت کا پرانا طریقہ واردات ہے, جو بھی آپ نام دے لیں. لیکن ایک ایسا نوجوان بلاول بھٹو زرداری جو کہ یعنی روشن خیال ہے, جو باقاعدہ طور پر پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے, جو باقاعدہ طور پر ایک ایسی پارٹی کا چیئرمین ہے جس نے سندھ میں بہت اچھا پلے کر کے دکھایا ہوا ہے. سر اس کو ایک لائیو ٹرانسمیشن یعنی پوری دنیا نے دیکھا لائیو کہ کس طریقے نال اس کو کیا کہتے ہیں شرمندگی اٹھانا پڑی. تو اے جے پائے نا جو واردات ہوئی. اب طاہر القادری صاحب ان کو کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے یا کیا کہیں گے یا نہیں کہیں گے وہ بات دی گل. لیکن فی الحال NA 127 کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کی حمایت حاصل کرنے میں پراپر کامیاب نے, اس کی حمایت ان کی ادھر ہی جانی ہے. اب وہ ظاہر ہے مقابلے کے اوپر ہے اپنا مسلم لیگ نون, جن کو وہ مال ٹاؤن میں قتل و غارت گری کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں, ہوں وہی حمایت تو کرنے لگے. ٹھیک ہے, دوسری کون سی جماعت ہے؟ دوسری جماعت ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف دی حمایت کس منہ نہ کرن گے, کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے گلی تھا کدی پیر ہی نہیں لایا. تو اس لیے تحریک انصاف جہی وہ تے توے تے بیٹھی ہی پائے, اس پاسے تو جان گے نہیں. لہٰذا معاملہ جو ہے نا وہ آنا پیپل پارٹی کی جھولی سی ہے, مگر جو آج ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. میں صرف آپ کو یہ رپورٹ کروں. اب میں آپ کو بتانے لگا وہ بات جو میں نے آپ سے یہ کہا کہ پائے نے انج کر کے پھانسی گھڑ تیار ہے, پھندا تیار ہے, لیور ہاتھ سے جلاد کھلوتا پیا, انجے جانا تو لٹکتے جانا, ایسا کر کے ہونا ہے. میں تو سچی بات ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو ایک مزاحیہ سے انداز کے اندر یہ بات سنائی ہے, لیکن یہ کام ہونا ضرور چاہیے. یعنی میں نے یہ استارے کے طور پہ بات کی ہے, سچی مچی نہیں کو پھائے لگن لگا, اللہ معاف کرے, لیکن میں استارے کے طور پہ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے گئے. اب واقعہ یہ ہے کہ اعجاز الحسن صاحب کے استعفے کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی راگ راگنیاں چھیڑی ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے ذرائع, اس پر انہوں نے بات کی ہوگی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اعجاز الحسن صاحب اسی لیے استعفیٰ دے گئے کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس آئے گا, اگر آئے تو پھر وہ ادا فیصلہ ہی ہوئے گا تو گل مکے گی, ورنہ گل مک نہیں سکتی. لہذا آپ ریفرنس آنے سے پہلے استعفیٰ دے دیو, اور تاکہ آپ اس میڈیا ٹرائل سے بچ سکے جو کہ اس جوڈیشل ٹرائل کے دوران ہونا ہے. تو یہ انہوں نے جانا, صدر نے آج وہ استعفیٰ بھی منظور کر لیا. لیکن سر اتنے نواں کٹا کھلنے لگا. نواں کٹا ایسے کھلنے لگا ہے کہ ایک فیصلہ ہے جو اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب صاحب نے دیا ہوا ہے,
اس فیصلے کے مطابق یہ ہے کہ جو جج ریٹائر ہو جائے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ایک کیس آیا تھا, اس میں یہ ان دو ڈویژن بینچ کا فیصلہ تھا, سپریم کورٹ کا بینچ ہے. اب اس فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق. اس ایشو کے اوپر کام ہو رہا ہے باقاعدہ طور پہ کہ جناب اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے, اور چیلنج کر کے اس کے خلاف فیصلہ آئے تو پھر ایک نواں کٹا کھل جائے گا, ایک نواں بوا کھل جائے گا. پھر سر ثاقب نثار ہو, آصف سعید کھوسا ہو, جناب وہ شیخ صاحب ہوں, وہ پاناما والے جج ہون, پھر پائن جیڑا ریٹائر ہے نا وہ سارے دے سارے اس کے اندر آ جائیں گے کہ جناب انہوں نے اپنے دور کے اندر اگر مس کنڈکٹ کیا ہوا ہے, اگر پولیٹکس کے اندر انوالو ہوئے ہیں تو بچے گا نہیں کوئی. ان کے خلاف ریفرنس آئیں گے تو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے مطابق کام کرتی چلی جائے گی. اب یہ ابھی ہونا ہے, یعنی یہ ابھی چیلنج ہونا ہے, لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اس پر تھنکنگ ہو رہی ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک نوٹ ہے, ایک فیصلہ ہے, جو کہ جب نیب آرڈیننس چیلنج ہوا تھا تو اس پر انہوں نے اختلافی نوٹ دیا تھا. اس اختلافی نوٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جج ہوئے جرنیل ہوئے, تسی اپنے ٹرنیور دے چ 2 نمبریاں کر لیاں, پیسے کما لے, غلط فیصلے دیتے, جو بھی آپ نے کیا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ نے جرم کیا ہے تو آپ کے خلاف کارروائی کیوں نہ ہو. اچھا, اب یہ ان کا اختلافی نوٹ ہے, یہ میجورٹی فیصلہ نہیں ہے, لیکن ایک نقطہ باہر لیے موجود ہے, ایک گراؤنڈ موجود ہے اس پٹیشن کو, اس ڈیسیژن کو چیلنج کرنے کی, جو کہ خود اعجاز الحسن اور جسٹس منیب نے دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس گراؤنڈ کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ اپروچ پائی جا رہی کہ پوائنٹ ادھر لے آ جائے. اعجاز الحسن صاحب کے حوالے سے ایک جو خطرہ تھا, جو میں نے کل بتائی بات آپ کو, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, جن لوگوں نے نہیں سنی وہ سن لیں. ان کو یہ خطرہ تھا کہ جب وہ پاناما والا کیس چل رہا تھا تو ان کے گھر میں کچھ میٹنگز ہوئی تھی, تو کچھ بزرگ بھی بیٹھتے سن, اور ثاقب نثار بھی سی, تو یہ وہ ہیں جی, ان کی آڈیو ویڈیو جو ہے نا وہ بس دوستوں نے پہنچا دی ہے, اور اس کے بعد اگلا کام شروع ہو جانا سی کہ یہ دیکھیے جی یہ تو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے, تو یہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ, تو پھر پائن کام شروع ہو جانا سی. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر یہ فرض کرتے ہیں, اگر یہ کام ہو گیا تو جو پھر پچھلے جتنے ہیں نا وہ بھی آ جائیں گے. مثلا آصف سعید کھوسا صاحب کا میں نے نام لیا, آپ کو یاد ہوگا عمران احمد خان نیازی کا ایک انٹرویو تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو تحریک چلا رہا تھا, تو مجھے ایک شادی میں ملے آصف سعید کھوسا صاحب, انہوں نے کہا تو کسے لگا پھرنا ہے, ساڑھے کو لیا درخواست, اسی لینے نوٹس. وہ پاناما والا یاد تو کرے سر. تو سر جی یہ اس سے بڑا اور کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا کہ پائن جڑے نے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے آصف سعید کھوسا صاحب, اور لے سر نا پائن. ٹھیک ہے, تو لہذا یہ جو امراڈوز ہے نا, ہے رافع والے, ٹھیک ہے, انہاں دے خلاف کافی مواد موجود ہے. ان کی راہ میں, ان کے احتساب کی راہ میں, جس کو میں نے استارے کے طور پہ پھانسی کا پھندا کہا ہے, صرف ایک جو ہے وہ رکاوٹ ہے, اور وہ رکاوٹ خود وہ فیصلہ ہے جو اعجاز الحسن صاحب کی صدارت میں ڈویژن بینچ نے دیا ہوا ہے. اب اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے منصور علی شاہ صاحب کے اس نوٹ کو بنیاد بنا کر. یعنی یہ چیلنج کب ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ تھنکنگ باہر موجود ہے کہ چیلنج ہونے جا رہا ہے. تو بھائی نا میرے کام ہے کہ ادھر ادھر جڑی مخبری آئے میں دھڑا دھڑ جناب نو پہنچا دیا, تو میں نے وہ مخبری جو ہے برہمنوں کی لڑائی کی وہ آپ تک پہنچا دی ہے. ہو سکتا ہے کہ جتنی انفارمیشن ہو اس میں سے کوئی چیز پر بھی عمل نہ ہو, لیکن میں یہ صرف بتا یہ رہا ہوں, یہ کہہ یہ رہا ہوں کہ اے گفتگو چلدی پئی جے, عمل ہوئے گا نہیں ہوئے گا اے پائن آنے والا وقت دسے گا. کیونکہ یہ سادہ بات نہیں ہوتی کہ آپ اٹھ کے ایسی پٹیشن چیلنج کر رہے ہیں اور ایڈے پرانے برہمن ہونا پاویں, لیکن برہمن تو ہے نا, انہوں نے جناب سی پھا پان کی کوشش کرو. اتنی سادہ بات یہ نہیں ہوتی, اور نہ اتنی سادگی سے یہ لوگ استعفے دیتے ہیں. گلاں بہت گہریاں ہوندیاں ہیں, فسن کا پورا امکان ہوتا ہے, تو بھائی نے دوڑ لاندے جے, ادروائز نہیں جی دوڑ لاندے. تو یہ میرے پاس انفارمیشن تھی, میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے. آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنا کمنٹ ضرور کریں اس بات کے اوپر کہ یار جو بندہ بھی سرکار سے تنخواہ لیتا ہے وہ اپنی دوران ملازمت ججی ہو یا جرنیلی ہو,
چپڑاسی ہو یا آئی جی ہو، اگر وہ 2 نمبری کرتا ہے تو اس تو بعد ریزائن کر جاتا ہے یا ریٹائر ہو جاتا ہے تو انہوں دے گناہ معاف کر دیتے جانے یا وہ جرائم جو ہے وہ جائز کنسیڈر کیے جائیں. اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے. آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.